اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا ایپیسوڈ 11 آر کا، جس میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ظاہر ہے آپ کو کچھ چہرے کی تھکاوٹ سے، آواز کی خستگی سے اندازہ ہو رہا ہوگا۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں جو کہ اب کی دفعہ بیکاز آف سم آبویس ریزنس اور بڑھ گئی ہیں۔ تو پروگرام کی ابتدائی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ہم کوئی 30 مار خان نہیں ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ بڑا کمپلیمنٹ دیتے ہیں کہ جناب کیسے یہ سارا کچھ آپ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی برکت، اس کا فضل رہتا ہے تو کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبتیں اور دعائیں رہتی ہیں، پذیرائی رہتی ہے تو کر لیتے ہیں، ورنہ ابھی یہ جو آواز میں خستگی ہے، یہ کچھ ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے، کچھ ہو جائے تو یہ ہم جو اتنے دھڑلے سے سیٹ کیے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ سلسلہ رک جائے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس نے کچھ اوقات دی ہوئی ہے تو بس ہم سلسلہ سارا کچھ چلا رہے ہیں۔ تو پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں سے گزارش کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ نشریات کے اختتام تک اللہ تعالیٰ ہر حوالے سے بہتری دے اور کامیابی دے، اور ذاتی حوالوں سے بھی، چونکہ رمضان کی ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے۔ 11 آر میں میرا آپ لوگوں سے ایک الگ تعلق ہے، رمضان کا ایک الگ تعلق ہے، تو میں 11 آر کے پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک کے آغاز میں ذاتی حوالے سے، انفرادی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے، کسی بھی عنوان سے، میرے کسی بھی ایکٹ سے، کسی بھی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں بہت تہہ دل سے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو معاف فرمائیے گا، اور یہ دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خاکسار دنیاوی اور اخروی حوالے سے سکون عطا فرمائے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا جب بھی ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہوتا تھا 11 آر کا، تو ہمارے ساتھ سامنے جنید بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے وہی سارا منظر یاد آ رہا ہے۔ یہ ایسی ایک ارینجڈ ایک سیٹ اپ ہو گیا تھا یہ کہ بس مجھے ان کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس میں ان کو صرف فون کر دیتا تھا کہ سر وہ بس پھر اس دفعہ 11 آر، اس کو آپ کو پتہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کتنے بجے کرنا ہے، لائیو کرنا ہے، ریکارڈ کرنا ہے، اور وہ آ جاتے تھے، اور پھر ہمیں پوری تفصیلی اور ابتدائی نشست اس عنوان سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اس کی اپنی مصلحتیں اور دنیا کی اپنی حقیقتیں ساتھ نہیں ہیں ہمارے، وہ آج دعاؤں میں ساتھ ہیں، ایک ایک پاکستانی کے اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی ابتدا میں رمضان المبارک کے پہلے ایپیسوڈ میں جب جنید بھائی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہم آپ کو پچھلے سال اسی پہلے ایپیسوڈ کا کچھ عکس دکھائیں کہ جس میں ہم ماہ رمضان اور شان رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمایا کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ یہ وہ کلام پاک کی وہ آیات جس کی میں کوشش کرتا ہوں کہ تلاوت کروں جب بھی پروگرام آن ایئر ہوتا ہے اس سے پہلے۔ آج جی یہ چاہا چونکہ ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ایک فضا ہی ذرا بدل جاتی ہے۔ ہم جیسے جو بہت ہی گناہگار لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جیسے ان کا بھی بس ایک دل مائل ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی بات کرتے ہوئے گزرے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو آج جی دل کیا کہ ذرا اس کی تلاوت کا شرف آن ایئر حاصل کر لیا جائے۔ تو جناب دیکھیے وقت کیسے گزرتا ہے، سال گزر گیا پورا، اور ایک بار پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان، صد شکر اس کا کہ اس نے ہمیں ایک اور ماہ رمضان المبارک عطا کیا، اور میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے، اللہ جانتا ہے کہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو زندگی میں ایک بھی محسن، ایک سچا دوست مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے بہت بڑا کرم کر دیا آپ پر۔ میں اسی انداز سے اللہ گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے جو ایک بڑا بھائی، ایک ساتھی، ایک دوست فراہم کیا، وہ ہیں ہمارے ساتھ موجود، بلکہ مجھے اب واقعی یقین مانیے بہت سارے معاملات میں چیزیں انکمپلیٹ لگتی ہیں ان کے بغیر۔ تو جناب جنید جمشید صاحب ہمارے ساتھ، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام، خوش رہو، آباد رہو، اللہ ہر پریشانی، ہر غم سے تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو دور رکھے، آمین۔ کین یو بلیو اٹ کہ آج یکم رمضان المبارک، آج ہم پہلی سحری کرنے لگے؟ پہلی سحری کرنے بلیویبل تو یہ ہے کہ چوتھا سال ہے میرا آپ کا، الحمدللہ، واقعی امیجن چوتھا سال ہے ہمارا آپ کا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تو کہا کہ مجھے بڑا بھائی مل گیا، لیکن
ہمیں ایک چھوٹا بھائی مل گیا جو ہمیں کھینچ کھینچ کے چلا رہا ہے اس عمر میں, اور تو میری عمر کا ذکر تو کافی دفعہ کرو گے. میرا فیوریٹ موضوع چھیڑ دیا آپ نے. اس میں تو تفصیلی بات ہوتی رہے گی شہر رمضان میں, تو پتہ ہی ہے لوگوں کو. تو اور میں یہ بات میں باقی بتا دوں کہ اکثر معاملات میں ہم ان سے بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ نے کرنا ہے کام. وہ کہتے ہیں یار میں نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ ٹیلی ویژن سے ہم آپ کو چھٹی نہیں دے سکتے. تو سر انشاءاللہ رمضان آ گیا تو بس شان رمضان بھی تیاری ہے انشاءاللہ. بالکل, میں تو کہتا ہوں وسیم بھائی, ہماری جتنی مساجد اور امام بارگاہیں ہیں, میں تو ساروں کے لیے جتنے ہمارے بڑے ہیں وہاں پر علماء کرام سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن سنائیں لوگوں کو, قرآن پڑھیں اور تھوڑا سا ترجمے وغیرہ بھی بتائیں لوگوں کو کہ بھائی دیکھو نا عربی زبان ہے, تھوڑا سا ذرا ترجمہ بھی بتائیں تاکہ ترجمہ پتہ چلے گا تو لوگوں کے دلوں میں شغف پیدا ہوگا, تھوڑی سی محبتیں بڑھیں گی. اور ہم بھی اس کی ایفرٹ اس دفعہ انشاءاللہ اس طرح کر رہے ہیں کہ تلاوت کلام پاک سے ہی ٹرانسمیشن کا آغاز ظاہر ہوگا روزانہ. جنید جمشید صاحب انشاءاللہ, ہم نے اس بات پر بھی ان کو ہم نے منایا کہ نہیں صاحب یہ کام آپ نے کرنا ہے اس دفعہ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے. چونکہ ہم جنید جمشید صاحب کی اذان کا مزہ آ جاتا ہے, کمال, آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی آتا ہے, مزہ آ جاتا ہے یقین مانیے ان کی اذان سن کے. انشاءاللہ تلاوت بھی اسی انداز سے ہوگی روزانہ. سحر کی نشریات آج 1 بجے سے اور انشاءاللہ کل سے 2 بجے سے جو آغاز ہوگا سحر کی نشریات کا وہ جنید جمشید صاحب کی آواز سے ہوگا تلاوت کلام پاک سے. یہ خاکسار انشاءاللہ ترجمے کی سعادت حاصل کرے گا. تو ہم اپنا عملی طور پر حصہ اس طریقے سے کر رہے ہیں. سر میں چاہتا ہوں ایک وضاحت کہ تم آن ایئر پہ ڈیجیٹل پہ بھی کریں گے ابھی, کہ بھائی میں اپنے طور پر تو بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اب یہ آ گئے ہیں رمضان شروع ہو گیا تو اب آ گئے ہیں ہمیں نصیحتیں کرنے ہیں کہ دیکھو یہ کرو یہ نہ کرو. بھائی میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, ہم تو خود بڑے ہی مطلب اللہ معاف کرے گناہگار لوگ ہیں. بس جو باتیں کچھ سنی ہیں وہ آپ تک پہنچانی ہیں اور بس علماء سے بات کر کے علماء کی باتیں آپ تک پہنچانی ہے. ایسا ہی ہے, ہم کوئی ایسا ہی ہے وسیم. اور لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ حکمت جو ہے نا, حکمت کے بول وہ ایک مومن کا کھویا ہوا اثاثہ ہے. وہ کہیں سے مل جائے, وہ آپ کی بات مجھے پسند آ جائے, مجھے آپ کی بات پسند آ جائے. مجھے بچپن میں مجھے کولمبس کی ایک بات پسند آئی تھی. اچھا, اس کا ایک بڑا مشہور مقولہ تھا جس کا مطلب تھا کہ جس پانی میں سکوت ہو اس پانی میں ملاح کشتی چلانا نہیں سیکھتا. واہ واہ. جس پانی میں سکوت ہو اس پانی میں ملاح کشتی چلانا نہیں سیکھتا. اب یہ بات اس کی ایسی تھی میں نے بچپن میں سنی تھی, وہ آج تک میرے دل میں, وہ کتنا حکمت کی بات ہے کہ بھئی جب تک حالات نہیں آئیں گے, جب تک تلاطم برپا نہیں ہوگا. واہ واہ واہ, زبردست. تو صاحب ابھی بس پروگرام کا آغاز ہے اور ہم اب بریک پہ جا رہے ہیں. آپ ساتھ ساتھ یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے پچھلے رمضان المبارک کی. دیکھیے اب میں دیکھ رہا ہوں مناظر, مجھے حیرت ہو رہی ہے. 3 سال گزر گئے ریئلی اسٹرینج, عجیب واقعی. یہ ہم دیکھ رہے ہیں سارے مناظر. تو بھائی ہم بریک پہ جا رہے ہیں. ہماری طرف بہت ہی زیادہ محبتوں کا, خلوص کا, پیار کا پیغام ہے تمام ٹیلی ویژن چینلز پر. جتنے بھی اینکر حضرات جو نشریات کر رہے ہیں سب کے لیے بہت ہی خلوص پیغام ہے اور ہم ان میں سے انشاءاللہ کچھ سے بات بھی کریں گے. ابھی میں نے نیوز پر بھی یہ بات کہی, اگر ہم انسان ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے 30 دن. آپ کو اندازہ ہے جاگ کے کیا عالم ہو رہا ہوتا ہے روزوں میں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی غلطی نہ کریں. 11th hour بھی کرتے ہو, 11th hour بھی کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے یہ کام. پتہ نہیں, میں خود ابھی بیٹھ کے اگر سوچتا ہوں نا کہ ابھی رمضان شروع ہو گیا ہے تو 11th hour, پھر سحری, پھر افطار, پھر 11th hour, پھر سحری. تو میں کہتا ہوں یہ کیسے ہو نہیں سکتا. ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے. تو بس آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور پلیز چونکہ ہم بھی کوشش کریں گے جو کچھ علماء سے سنا ہے, کبھی کوئی واقعہ, کوئی آیت, کوئی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ہم ماحول کو اتنا ریسٹرکٹڈ نہ کر دیں کہ جہاں اگر ہم نے ایک جملہ پکڑ کے کہ جناب یہ غلط کیا اس کا مطلب یہ ہے تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. ہمیں بھی معاملے کی حساسیت کا احساس ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر کسی بھی اور فیلڈ سے زیادہ یہ فیلڈ حساس ہے تو ایسے ہمیں نہیں شروع ہو جانا چاہیے کسی بھی موضوع بات کرنا. اچھا وہ اپنا یار فیصل کر رہا تھا بھائی, فیصل کر رہے ہیں بالکل زندگی پہ. وہ مطلب رمضان کے آورز کے علاوہ بھی چونکہ لوگوں کو تو ذرا ٹیون رکھنا ہے تو وہ رات کے ٹائمنگز پہ کر رہے ہیں یار بھائی. فہد بھائی تو ہیں ہی, ہاں تو خیر وہ تو ہیرو اپنا. اقرار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے نیکی کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ. بالکل امیزنگ, تو انشاءاللہ معاملہ مطلب یہ بات آپ لوگوں نے مولویوں کو کچھ نہیں کرنے دینا. یہ سارا کچھ ہم نے خود ہی جو ہے. لیکن میری اس پر یہ رائے ہے کہ بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کہ مطلب ایک تو یہ بات ہے, یہ
کوئی بھی چیز کسی کی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کام کو کسی کے لیے چھوڑنا دیں کہ نا ہر بندہ ہر بات کر سکتا ہے, لیکن ہاں اس چیز کو ہمیں بڑے یقین کے ساتھ ملحوظ خاطر بہرحال رکھنا چاہیے کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں جناب رمضان ٹائم میں صرف مولوی حضرات کی میراث نہیں, میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک بات ہے, سب کو کرنا چاہیے, لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیے اگر میں ابھی یہاں پہ بیٹھ کے طب کے حوالے سے انجینئرنگ کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے نا کہ صاحب آپ جانتے اس بارے میں کچھ ہے نہیں اور آپ بات کیوں کر رہے ہیں, اور بات صحیح کہیں گے. تو دین کو اتنی خدا نخواستہ چھوٹی یا غیر معمولی چیز تو نہیں کہ اس پہ بالکل ہی ہم ہر کوئی بات کرنا شروع کر دیں. سب کو بات کرنے کا حق ہے مجھ سے میں, لیکن جتنا ہم پڑھیں جتنا سیکھ لیں بس اتنا ہی, اور اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ اتنی غیر معمولی چیز تو نہیں ہے دین کہ کوئی بھی اس پہ آ کے جو ہے وہ کامنٹ کرنا شروع کر دے. سر بس آپ بھی اپنا یہ سارا سامان باندھ کے لے آئے یار آفس میں, یہاں کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے, اب عید کا چاند دیکھ کے ہم باہر نکلیں گے یہاں سے. اب یہ ہے. اور وسیم ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے, اچھا الحمدللہ, کہ خود تو شاید اتنی نیکیاں کرنے کا, اتنی مرتبہ قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, اتنی زیادہ عبادت کا موقع نہیں ملتا جتنا عام دنوں میں ٹرانسمیشن کے بغیر ملا کرتا تھا, لیکن بے شمار لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں, اور بے شمار لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں, اور بے شمار لوگوں کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں, بے شمار لوگوں کے عقائد ٹھیک ہو جاتے ہیں, اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں, رسول سے قریب ہو جاتے ہیں, صحابہ اہل بیت سے محبت بڑھ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. ایک مجھے خیال آ رہا ہے ایک بات کا, کیونکہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, تو obviously یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, اور ہم لوگ کئی دفعہ اگنورنس میں ہم کبھی کبھار ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ کتنا بڑا ہم گناہ کر جاتے ہیں. ابھی جیسے سنم بھی کہہ رہی تھیں اور ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ غلطی ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر غلطی نہ ہو تو پھر تو ہم انسان ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اچھا, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ, کریکٹ, ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والوں لوگوں, ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, اے ایمان والو لوگوں کی باتوں کو مت قریدا کرو. اچھا, ہاں ان کے بارے میں, ارے وسیم تو ایسا ہی ہوگا یار, اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان بعد الظن اسم, یہ گناہ ہے. تو جو کر رہا ہے جس کے بارے میں کہ یار یہ جو وسیم نے یہ بات کہی نا, دراصل اس کا یہ مطلب ہے, یہ جو یہ کر رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے یہ تو گناہ تو کر رہا ہے, اس نے گناہ نہیں کیا, کیونکہ عین ممکن تھا وہ تو معافی مانگ لے کہ میرے سے سلپ ہو گیا, چلو یار مجھے معاف کر دو. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو, تو حسن ظن رکھنا فرض ہے, ضروری ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیکھیں اس کا یہ ہو گیا ہوگا یار, اس کا پازیٹیو سائیڈ دیکھیں آپ چیزوں. ہاں, اور ولا تجسسوا, تجسس تم نے نہیں کرنا, نہ پڑھو تجسس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ولا تجسسوا, تمہیں تجسس کی اجازت نہیں ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور مت غیبت کیا کرو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, یہ جو تو اپنے کسی انسان کے پیچھے اس کی بات کرتا ہے, یہ ایسے جیسے تو نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے. ٹھیک ہے نا, غیبت تو چلو قیامت ہی ہے نا, غیبت تو چھوڑ دو, لیکن یہ جو تجسس کرنا, یہ جو اس نے یوں کیا ہوگا, یہ جو الٹی سیدھی ٹویٹس ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگلے کو وہ کرنے, نہیں اس نے یوں کیا ہوگا, اس نے یوں کیا ہوگا, یہ اس کا کوئی نقصان نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. تو یہ کیونکہ آپ نے یہ بات کی تو میں نے بڑی ریلیونٹ بات کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہم ظاہر اپنے سے آغاز کرتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. دیٹس آل جناب. 11 کو ہم یہاں وائنڈ اپ کر رہے ہیں, جائیں گے کوئز کریں گے, میں بھی جاؤں جا کے تیاری پکڑوں. 1 بجے پھر آ رہے ہیں AR ورلڈ ڈیجیٹل پر, اور انشاءاللہ بس اب سے پھر روزانہ یہی ہے. ہر رمضان میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ بیچ میں کہیں کولیپس ہی نہ کر جائیں, بالکل ہی اللہ تعالیٰ عزت رکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, انشاءاللہ اس دفعہ بھی ایسا ہی سلسلہ ہو. جتنے بھی لوگ ہیں, نام لینا ممکن نہیں ہے, سب کو بہت بہت سلام اور پیار. سر اچھا جی, رمضان المبارک کی اس دفعہ کی جو پروموشنل آئی ڈی ہے ہماری شان رمضان, آپ کو مزہ آئے گا, یہ شرط ہے, آپ کو بہت لطف آئے گا دیکھ کے انشاءاللہ. اور اس کا آغاز اس دفعہ جنید بھائی نے کیا, یہ کام بھی ہم نے سے کروایا. ابھی تک نہیں سنا واقعی, وہ ابھی نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ابھی ہم سرپرائز پیکیج ہے نا دکھائیں گے, لیکن اس کا آغاز آپ نے کیا نا شان رمضان. تو بس اب میں چاہتا ہوں کہ 11 کو ہم یہاں سے وائنڈ اپ کر رہے ہیں. 1 بجے آپ سے ملیں گے شان رمضان کے سیٹ پہ. سر آپ 2 بول اس کے بول دیجئے تو ہم اسی سے سما بن جائے, اسی سے پروگرام ختم کریں گے. پھر ملتے ہیں 1 بجے ایئر ڈیجیٹل پہ انشاءاللہ. رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دے,
جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دے، شان رمضان شان رمضان۔ تو بریک سے پہلے آپ نے جنید بھائی کے ساتھ جو ہماری ڈسکشن ہوتی تھی شان رمضان کے حوالے سے 11th آور میں، جو ہمارا ہر سال کا ایک نارم تھا وہ دیکھا، اور پھر شان رمضان کا جو ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہوتا تھا اس کا ایک اپنا ہی ایک بات ہوتی تھی۔ چونکہ جنید بھائی کا بھی ٹریول بہت زیادہ رہتا تھا، میری بھی ٹریولنگ رہتی ہے کافی، تو ہمارا رابطہ یوں زیادہ رہتا تھا، ملاقاتیں کبھی ایسا ہوتا تھا کم ہو جاتی تھی، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم پھر جب شان رمضان میں ملتے تھے تو ہم بس کچھ عرصے بعد ملا کرتے تھے، یعنی کہ 15 شعبان کو ملاقات ہوتی تھی، 27 رجب کو بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کبھی ملاقات ہماری تفصیلی نہیں ہوتی تھی۔ رمضان میں تو ملاقات اس طرح ہوتی تھی نا کہ پھر ہمیں پتہ ہوتا تھا 1 مہینے تک اب ساتھ ہی ہیں۔ تو شان رمضان میں ہماری جو پہلی ملاقات ہوتی تھی وہ ایک خاص الگ نوعیت کی ملاقات ہوتی تھی۔ میں چاہتا ہوں ہم یہاں پر بھی جنید بھائی کو اوبویسلی فراموش نہ کریں، کر تو ویسے بھی نہیں سکتے۔ تو پھر ہم نے پچھلے سال یعنی کہ شان رمضان 2016 کے ابتدائی لمحات جو کہ ہم نے جنید جمشید صاحب کے ساتھ گزارے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ یہی بات ہے جناب، ہم نے یعنی کراچی سے لے کے وادی نیلم تک ہم نے شان رمضان 2016 کا یہ ترانہ ہم نے پکچرائز کیا، یہ ہم نے اپنا کلام اور ہم نے سحری میں اپنے ناظرین کو دکھایا تھا، ہم سب نے بڑے اشتیاق سے دیکھا تھا۔ آج ہماری افطار کی باقاعدہ نشریات ہے، تو اسے ہم چاہتے ہیں کہ افطار میں بھی اس ترانے کو ذرا دوبارہ دیکھیں، تو آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں شان رمضان 2016 کا ترانہ آئیے دیکھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دے، شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ جو تم وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب میں تمہیں سیٹ پہ پڑھاؤں گا، تم ٹھہرو۔ اب اس کو سیٹ پہ پڑھانا چاہیے نا مجھے نماز، کیوں نہیں؟ تو جناب آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ، یہ پوری ایک زبردست ٹیم ایفرٹ تھی، الف سے لے کر یہ تک ہماری جتنی بھی تو ٹیم بڑا افسوس ہو رہا ہے، میں مس کر گیا یہ، بس ہمیں افسوس اتنا نہیں ہوا، ہم سارے لڑکوں نے انجوائے کیا بڑا وہاں پہ۔ اگلی دفعہ آپ کو لے کے جائیں گے، ہم دکھائیں گے آپ کو وادی نیلم کا۔ یہ وسیم بہت چھوٹے تھے ہم، یہ بہت کراچی ایسا شہر تھا کہ دنیا کے یہ سمجھو کہ بڑے بڑے آرٹسٹ، بڑے بڑے پینٹرز، بڑے بڑے اسکالرز اسپیشلی کراچی آیا کرتے تھے اور کراچی کو پینٹ کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو کراچی تھا یہ دنیا کے کراچی جو میں نے یہ چیز خود پڑھی ہے کہ جو دنیا کے جو ٹاپ 10 موسٹ پاپولر ٹورسٹ سٹیز تھیں، ٹاپ 10 میں موسٹ پاپولر، جس میں آپ کی لنڈن بھی تھا، نیو یارک بھی تھا، جس میں آپ کا یہ پیرس بھی تھا، ان ٹاپ 10 سٹیز میں نے 9واں نمبر اپنے اس خوبصورت شہر کراچی کا دیکھا۔ جو یہاں سے آتا تھا گزرتا تھا، بڑے بڑے اسکالرز جو تھے وہ اس شہر سے گزرا کرتے تھے اور اس شہر کو ڈپک کیا کرتے تھے اور ساری دنیا میں جا کے اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ ایک تھی، وہ کیا؟ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ اس دور کے وہ سڑکیں اس دور کی آج کی سڑکوں سے بہتر نہیں تھیں، عمارتیں اس دور کی آج کے دور سے بہتر نہیں تھیں، گاڑیاں اس دور کی آج کے دور سے بہتر نہیں تھیں، ہاں انسان اس دور کے آج کے انسانوں سے بہتر تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جناب بہرحال ظاہر ہے جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں، اور ہم نے شان رمضان کی ابتدائی الفاظ بھی یہی کہے ہیں ترانے کے کہ یہ ورد لا الہ ایک اعلان ہے اپنا کہ سر یہ میرا سجدہ خالق میں جھکے گا، اور کس شان کا یہ ذکر ہے اس رب اولا کا
جو اب تک زمانے میں رکا ہے نہ رکے گا. ہم جنید جمشید, امجد صابری, ان میں سے کچھ لوگ آج ہیں, آج نہیں ہیں, ہم کل نہیں ہوں گے, اور لوگ آئیں گے, لیکن یہ ذکر چلتا رہے گا, یہ ظاہر سی بات ہے. تو الحمدللہ پرانی یادوں لیکن نئی امیدوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں شان رمضان 2017 کے ساتھ. اینڈ اوبویسلی شان رمضان کا ایک ایسا نام جو کہ بہت ہی اہم ترین نام ہے, جس کے بغیر شان رمضان ادھورا ہے, اور جس نے اپنے سیگمنٹس کے ذریعے اور پوری اوور آل سلسلہ جس طرح کیا, اسے شان رمضان کو مزید انہوں نے بڑا ایک عروج بخش دیا الحمدللہ. اور اب تو جنید بھائی کے جانے کے بعد تو بڑا میں ویسے ان سے ذاتی حوالے سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بھائی جب بھی ذرا موقع نکلے, وقت نکلے, چونکہ ظاہر ہے ان کا نیکی کا سیگمنٹ اور اس حوالے سے بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے آف اسکرین, لیکن میں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی وقت نکلے تو ذرا آن اسکرین آ جائے کریں, تو بڑا ایک حوصلہ بھی رہتا ہے, بڑی ایک تسلی بھی رہتی ہے. اور اوبویسلی ان کی پھر ہوسٹنگ سکلز, اس کے بارے میں تو میں کیا کہوں. تو میرے دوست, میرے بھائی اقرار الحسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں. السلام علیکم اقرار صاحب. جی السلام علیکم. نہیں کہیے بالکل میری ہوسٹنگ سکلز کے بارے میں آپ کہیے, جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ کہیے. بہت شکریہ وسیم, سیریسلی آپ جس محبت سے نوازتے ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میں بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں آپ سے, یقیناً آپ بھی کچھ سیکھتے بہت کچھ لیکن آپ نے اور آپ کے اور میرے درمیان ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کوئی پازیٹیو اور بڑی مثبت چیز رکھی ہے کہ کوئی منفی تاثر, منفی سوچ, کبھی کچھ ایسا نہیں. ہم نے جو بھی کیا بہت پازیٹیو ہو کے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے. آپ بھی ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں, آپ ہمیشہ میرا مان بڑھاتے ہیں, مجھے ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی آپ عزت افزائی کرتے ہیں. اللہ بس آپ کی عزتوں میں بھی اضافہ کرے اور آپ سے بس اچھا یہ کام سارا لیتا رہے. اور آپ کے تو خیال, آپ کی وجہ سے ہم بھی ذرا کچھ نہ کچھ رمضان نشریات میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں, اور وہ بھی بڑا ایسا ہے کہ کچھ دل خوش رہتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں. تو بس آپ کا سب سے بنیادی اور پہلا شکریہ جو ہے وہ آپ کا ہے سارے سلسلے. نہیں اور مطلب آپ کا ماشاءاللہ جو کام ہے وہ پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے, لوگ ہمیں ملتے ہیں تو آپ کی محبت ماشاءاللہ بڑا. اور آپ پھر خود ظاہر ہے چونکہ آپ کا اگین جو پروگرام کا فارمیٹ ہے سر عام کا بھی, دیٹ آلسو انوالوز اے لاٹ آف اسکرین ورک. وہ ایک ایپیسوڈ جو آپ کا نکلتا ہے 35-40 منٹ کا, اس میں پتہ نہیں کتنی ٹریولنگ, کتنی راتوں کا جاگنا, کتنے دنوں کی ریکی, یہ ساری چیزیں. تو اس میں پھر ظاہر ہے اس کو مینج کرنا آئی ایم شیور اتنا آسان نہیں رہتا ہوگا کہ پھر, کیونکہ نیکی کا بھی جو سیگمنٹ ہے وہ بے شک آن ایئر کوئی ایک 18 منٹ کا سیگمنٹ ہو, دیٹ اگین انوالوز اے لاٹ آف ٹریولنگ, اسکروٹنی کرنا, کون کتنا مستحق ہے, پھر ڈونرز کی ارینجمنٹ, پیکیجز بنانا, بڑا کام ہے یہ سارا کچھ. نہیں درست بات ہے, لیکن یہ خیر اگین آف اسکرین سب باتیں اپنی جگہ, آن اسکرین سب باتیں اپنی جگہ. یہ اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کا بھی کردار, کہ کسی کو عمرے پر بھجوانا ہے, کسی کی کوئی خواہش پوری کرنی ہے, کسی کے لیے فنڈز اگر جو کہے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں, اگر کوئی سوال اٹھ رہا ہے, اگر کوئی جواب دہی ہے, تو آپ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کے ہر معاملے میں شریک ہوتے ہیں, اتنی پین لیتے ہیں, اتنی ایفرٹ کرتے ہیں سارے معاملے کے اندر. تو بالکل یہ مجھے لگتا ہے یہ نیکی سرعام سے کہیں زیادہ حساس اور کہیں زیادہ مشکل کام ثابت ہوا ہے, آپ یقین کیجئے. ہماری اور آپ کی کوشش تو یہ رہی ہے کہ میکسیمم جس کو ہم جتنا ریلیف دے سکیں ضرور دیں, لیکن ظاہر ہے جتنے پلیجز ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز وہ پورے نہیں ہو پاتے ہیں, جو کہا جاتا ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتا. بعض اوقات جو مہمان آتے ہیں ان کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ شاید کبھی بھی ان پر پورا نہیں اتر سکتے, ہر ایک کا اپنا مزاج ہے ہر طرح. تو یہ بڑا مشکل کام ثابت ہوا ہے, لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی مطمع نظر نہ ہو تو پھر راستے بڑے آسان ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس آسانی کے لیے بھی آپ کو ایک پورے سفر سے گزرنا پڑتا ہے. تو بس مل جل کے کچھ کر رہے ہیں, اور میری تو یہی خواہش اور یہی گول ہوتا ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں, آپ کا بھی اسی طرح سے, کہ ہم اس سیگمنٹ کی حد تک کم از کم یہ خواہش ہے کہ ان 30 دنوں کے اندر زیادہ دعویٰ کوئی نہیں ہے, کوئی زیادہ خواہش نہیں ہے, صرف یہ کہ کسی ایک انسان کوئی ایک انسان خوش ہو جائے, کسی ایک انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے. ہم کچھ نہیں, نہ وعدہ کرتے ہیں, نہ دعویٰ کرتے ہیں, نہ بس یہ کہ یا اللہ ہماری وجہ سے, ہماری اس نشریات کی وجہ سے یا سیگمنٹ کی وجہ سے کوئی ایک بھی مسکرا دیا تو بس ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کام ہو گیا, ہم نے اتنی محنت کی تھی, اس کا ثمر اور اس کا پھل مل گیا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پورا ایک اعصاب شکن قسم کا کام ہے, جس میں آپ کو بہت ساری جہتوں سے, بہت سارے محاذوں پر لڑنا ہوتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسا ساتھی ہے تو ذرا لڑائی آسان ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. نہیں جزاک اللہ, آپ کی محبت ہے, نوازش ہے. اور پھر اقرار ظاہر ہے پورا پاکستان اس وقت, پوری دنیا میں جو شان رمضان کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ زیادہ اس کو پذیرائی دی, اللہ کا بہت بڑی عاجزی کے ساتھ, ویری ہمبلی آئی ایم پٹنگ دس,
تو ظاہر ہے پورا پاکستان یہ سوچ بھی رہا ہے اور ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں. جنید جمشید کے بغیر شان رمضان کا اب تک کا سفر جو کہ ظاہر ہے صرف 2 ٹرانسمیشنز تک محیط ہے اور آگے ابھی لمبا سفر ہے, اللہ تعالیٰ صحت دے, ہمت دے انشاءاللہ کہ ہم اس کو لے کے آگے چل سکیں. یہ اس پہ کچھ کہیے گا. یہ بڑا میں سچی بات بتاؤں آپ کو وسیم, تو میں ذرا پبلک فورم سے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کیا جائے, کیونکہ ہمارے دل میں جو جتنی یاد کی شدت ہے یا جتنی شدت سے جنید بھائی معجزن ہے, وہ شاید ہم لوگوں کو کچھ کبھی میں چاہتا ہوں کچھ ایسا تاثر نہ ملے کہ پتہ نہیں ہم مطلب ٹیلی ویژن کے لیے یا چیز کے لیے ایک ذاتی تعلق تھا ان سے, اور میں نے تو یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ جنید بھائی کے نام لے کے کوشش کرنے کی کبھی اسکرین پہ کم از کم, ویسے تو ہم ظاہر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں بہت بار, لیکن اسکرین کی حد تک کم از کم یہ نہ کیا جائے. لیکن وہ پہلا وقت ہی عجیب و غریب ہمایوں بھائی, بالکل ان کی شبیہ, ان کا عکس, اسی طرح بات کرنا, اسی طرح ہاتھ ہلانا, وہی قد وہی کاٹ, اسی طرح سے گلے ملنا ایک ہاتھ کو دبا کے. تو پہلے دن سحری میں تو بھائی مجھ سے نہیں کنٹرول ہوا, بہت کوشش کے بعد بھی, اور پھر میری آنکھیں چھلکیں تو آپ سے بھی قابو نہیں رہا گیا. تو ہر ایک چیز کے ساتھ, ہر ایک جملے کے ساتھ یاد آتے ہیں. مطلب جب آپ بریک میں آتے تھے اور پھر جس طرح ملتے تھے, اقرار میاں ہاتھ ملا کے اور پھر گلے لگانا, اور پھر جیسے بوسٹ کرتے تھے آپ کو, جیسے وہ آپ کو اسپیشل فیل کرواتے تھے, جیسے وہ ہر ایک کو, چاہے وہ لائٹ ٹھیک کرنے والا ہے, چاہے وہ چائے پلانے والا ہے, وہ ہر ایک کو ایک چائے, کیا خوبصورت چائے بناتے ہو تم, اور لائٹ والے سے کہ کیا اچھی تم نے لائٹ کی, سب کو حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے, اور ہمیں اور آپ کو بھی کہ تم کیا اچھا کام کر رہے ہو, وسیم کو بھی کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو لیکن کیسے مجھے ساتھ دے کے چلتے ہو. تو اتنا بڑا پن تھا ان کا کہ یہ آپ اور میں تو شاید زندگی میں کبھی ویسے نہ بن پائیں. کوشش تو بہت ساری ان کی اچھائیاں ہم کوشش کرتے ہیں اڈاپٹ کرنے کی, اور ہر وقت ہر لہجہ ساتھ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ دماغ کی کوئی 4 حصے ہیں جس میں ایک میں کام ہے, ایک میں فیملی ہے, تو ایک وقت میں شاید ہمہ وقت ٹرانسمیشن کے دوران اور وقتاً فوقتاً جنید بھائی رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں. اللہ غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے. بس کوشش ہے کہ اللہ ان کا جو مشن تھا, جو ان کی اچھائیاں تھیں, جو ان کے اچھے کام تھے, بس ان پر گامزن رہیں, ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ اقرار صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ وسیم آپ کا. سلامت رہیں, اور بھائی اپنا خیال رکھیں. آپ کی آواز مجھے, میں جب تک سامنے تھا تب تک تو ٹھیک لگ رہی تھی, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے تھوڑی بیٹھنا شروع ہو گئی ہے, گلا تھوڑا رند رہا ہے آپ کا. خیال رکھیں بھائی, بہت ضروری ہے. کوشش جاری ہے آگے, اب جو اللہ کو منظور ہوگا. وہی میں کہہ رہا تھا, ہم بڑے 30 مار خان بنے پھرتے ہیں, یہ ایک ذرا سی جو آواز چل رہی ہے, ذرا سے بیٹھ جائے تو بس ختم ہے, کچھ نہیں ہے. تو یہی ہے اوقات انسان کی. دعا کیجیے گا, اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ذرا سے دعا کریں, انشاءاللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو, بہت نوازے, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہم انشاءاللہ ایک اور ہمارا یہ ارادہ یہ ہے کہ ایک نشست ہم پوری کریں گے, چونکہ ظاہر ہے یہ رمضان نشریات, وہی میں تو کوشش کرتا ہوں, اور مجھے یقین سب یہ کوشش کرتا ہوں, یہ میں کوئی اکیلے کیوں یہ دعویٰ کروں کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں, مجھے کسی کی بھی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے. اپنے اپنے چینلز پر سب کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اپنا بیسٹ دیں, یہ سب کا حق ہے. اپنے اپنے طور پہ اگر کوئی یہ بھی کوشش کرے کہ بھئی میں دوسرے سے بہتر پرفارم کروں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کم سے کم رمضان نشریات کی حد تک تو ہم یہ پوری کوشش کرتے ہیں, میں نے کہا سب کرتے ہوں گے, کہ مقابلہ اور وہ سب اپنی جگہ, لیکن بطور مجموعی ایک محبتوں کا ہی پیغام جانا چاہیے, اتحاد کا ہی پیغام جانا. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ٹی وی پر بیٹھ کے تو علماء کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ سب ایک ہو جاؤ, یہ ہو جاؤ, وہ ہو جاؤ, اور پھر کوئی دوسرے چینل پہ بیٹھ کے جو کر رہا ہے اس کے میں خلاف بات کروں. یہ میں کسی کو وہ نہیں کر رہا بھائی, میں یعنی کہہ رہا ہوں کہ میسج ہمیں دینا چاہیے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوری نشست الگ سے رکھیں 11 آر کی, کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے وہ ساتھی, وہ دوست جو دوسرے چینلز پہ کر رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن, ان سے بات کریں, ان کی رائے لیں. کیسا کیوں نہیں ہو سکتا بھائی کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو, لیکن کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے نا بھائی کسی سے, اور یہ تو ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا نام, تو اس میں تو کچھ ایسا کنسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. تو ان سب سے ہی بات کریں, تو وہ ایک نشست ہوگی الگ سے. لیکن اس وقت آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بھی رمضان نشریات ہوسٹ کر رہی ہیں. آج نیوز پر, پچھلے سال سما نیوز پر انہوں نے بڑی زبردست رمضان نشریات ہوسٹ کی. جنید بھائی ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے, ان کو بہت دعائیں دیتے تھے. اور پھر میں تو کہوں گا کہ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ شہید امجد صابری نے اپنی زندگی کے جو آخری کچھ منٹ آن ایئر ایک کلام پڑھا, جو کلام امر ہو گیا, جس کلام کا سوچ کے ہم سب رو پڑتے ہیں. یہ وہاں بیٹھی تھیں, انہوں نے کلام امجد بھائی کے ساتھ بیٹھ کے سنا. سعدیہ امام صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم سعدیہ. وعلیکم السلام وسیم, اینڈ تھینک یو سو مچ. آپ نے تو ایسے شخصیات جن کا ذکر میرا خیال ہے کہ میری کوئی بھی اب تک کی ٹرانسمیشن, چاہے وہ سحری ہو وہ افطار ہو, ان دونوں کے بغیر نامکمل ہے, کیونکہ یہ دو وہ چہرے ہیں جو کسی بھی چینل میں کی رونق تھے.
اور خاص طور پہ AR بھائی سے جو جنید بھائی کا رشتہ تھا اور جو ہم سے جڑا ہوا رشتہ تھا بالکل اور جو ہے اب بھی، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو ہے تھا تو پتہ نہیں شاید لوگوں کے لیے ہوتا ہوگا یا ہمارے لیے تو وہ ابھی بھی ہے، تو وہ رشتے کبھی ختم نہیں ہو سکتے. مطلب مجھے تو یاد ہے کہ جب جنید بھائی کا واقعہ ہوا تو آپ کا جس طرح روتے ہوئے فون آیا تھا اور آپ نے پہلے ہی بات یہ بولی کہ ایک بھائی چلا گیا رمضان میں اور اب دوسرا ابھی چلا گیا. آپ نے اس وقت فون پہ مجھ سے یہ الفاظ کہے تھے، مجھے یاد ہے. بالکل بالکل بالکل. بلکہ میں نے کل اپنی نشریات میں عیدی صاحب کو اور امجد بھائی کو، جنید بھائی کو ٹریبیوٹ دیا ہے اور ایک نظم لکھی تھی ان کے لیے، تو وہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو ضرور پڑھوں گی، آپ سناؤں گی میں. ضرور آپ چاہیں، اگر ابھی ممکن ہے تو ابھی سنائیے. بالکل. وہ ایکچولی میں جب لکھ رہی ہوتی ہوں رات میں نا تو وہ فون میں ہوتا ہے، وہ میں سے کتاب سے فون پہ ہی بات کر رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے تو آپ سے سنیں گے انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں سنیں گے. تو سعدی آپ تک کیسا رمضان نشریات؟ کے آغاز میں جب میں آپ کی بات سن رہی تھی تو آپ نے بہت خوبصورت بات کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی خامیاں ڈھونڈنے کے بجائے ایک دوسرے کی اچھائیاں ڈھونڈنی چاہیے. اور سعدیہ مجھے بتائیے گا پلیز کہ اتفاق ہے بلال بھائی سے اس حوالے سے بہت بات ہوئی اور آپ سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، وہ کیا منظر تھا اس دن، کیا ہوا تھا؟ امجد بھائی جب آپ کے پاس آئے تھے اس دن کا مجھے منظر بتائیے گا، چونکہ وہ مطلب وہ ایسے کچھ لمحات تھے کہ جو کوئی پاکستانی بھول ہی نہیں سکتا. تو امجد بھائی کب آئے، کیا بات ہوئی تھی، پھر انہوں نے وہ کلام پڑھا، کیا تھا؟ اس دن ہمارا موضوع جو تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. اچھا. اور میں آپ کو بتاؤں بات تھی ہماری جو گفتگو شروع ہوئی وہ ہمیں نہیں پتا، وہ کہتے ہیں نا وہ اپنی مجلس جب چاہتا ہے وہ خود کرواتا ہے. ہاں بے شک. یہ انسانوں کے اگر ہاتھ میں ہونے لگی تو کیا پتہ نہیں کیا ہو سے کیا ہو جائے. مجھے آج بھی یاد ہے علی عمران جو ہمارا پروڈیوسر ڈائریکٹر تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا ڈریگ ہو رہا ہے سادی جی، ڈریگ ہو رہا ہے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، موضوع سے ہٹ رہے ہیں. کہ موضوع سے نہیں ہٹ رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہلوانا چاہ رہا ہے، خدا ہم تک کیا پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ ہمیں کب فشار قبر تک کہاں لے کے جا رہا ہے، وہ ہماری منظوریاں کیسے کروا رہا ہے. اور آپ یقین مانے وہ ایک ایسی محفل تھی کہ میں آج جب آنکھ بند کرتی ہوں تو میرے آنسوں کی جھڑی نہیں رک پاتی. مطلب امجد بھائی کا ذکر ایسا ہے کہ مجھے وہ سحری نہیں بھولتی کہ پہلی دفعہ میں نے اس شخص کو لیٹے ہوئے دیکھا تھا. میں نے کہا امجد بھائی لیٹے کیوں؟ جیسے ہم وقفے پہ گئے تو سحری میں وہ لیٹ گئے. اچھا. تیرا بھائی ایک لمبی نیند سونا چاہتا ہے. میں نے کہا بھائی ایسا کریے، میں ہنسی مزاح، آپ کو پتا ہے امجد بھائی کا مزاج کیسا تھا. میں نے کہا رمضان ٹرانسمیشن ختم ہوگی تو آپ ویکیشن پہ چلے جائے گا بھابھی کو لے کے. تو بڑا ہنسے، کہیں گے اچھا ادھر بھی تیری بھابھی کو لے کے. تو میں نے کہا چھوڑے امجد بھائی، آپ کو پتا آپ اپنی بیگم سے کتنا پیار کرتا ہے، آپ نے لے کے ان کو ہی جانا ہے ساتھ. میں کہا بچوں کو چھوڑ کے آپ خود ویکیشن پہ جائے گا، خود خوب انجوائے کرے گا اور لمبی نیند لیجیے گا. اچھا. مجھے اب یقین مانے اس پل بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس لمبی نیند کی بات کر رہے تھے، کہ کتنی شدت سے اس شخص نے وہ بولا تھا کہ میرا دل ہے کہ بس اب تیرا بھائی ایک لمبی نیند سو جائے. تو اگلے ہی دن یہ جب خبر آئی تو میں اور پھر وہ جو کلام جو انہوں نے پڑھا اس کی فرمائش کی تھی آپ لوگوں نے، انہوں نے خود اپنی طرف سے پڑھا کیا تھا؟ نہیں کسی نے کوئی فرمائش نہیں کری تھی. گفتگو چلی، ایک دم سے انہوں نے مائک لیا اور انہوں نے سبز گنبد والے جب پڑھا، ہم سب کی ہچکیاں بن گئیں کہ یہ کیا ہے. تبھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک نعت وہ سرز وردی صاحب نے پڑھی، پھر ایک نعت ایک اور پڑھی، پھر ایک نعت ایک، آپ کو پتہ ہے قرآن کا ڈیکورم ہوتا ہے پورا، گفتگو ہوتی ہے، پھر نعت آتی ہے، پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر کوئی منقبت ہوتی ہے اس طرح. لیکن وہ مسلسل نعت پہ نعت مطلب بات نہیں ہو پا رہی تھی کسی سے. لگ رہا تھا جیسے آپس میں لوگ مقابلہ کریں، لیکن وہ مقابلہ نہیں تھا. کچھ گفتگو ہوتی ہے خاموشی میں اور کچھ گفتگو ہوتی ہے اس طرح. وہ ہمیں بعد میں سمجھ آئی. تو میں نے اس دن نیکسٹ ڈے جب یہ حادثہ ہوا میں کہا لو تم کہہ رہے تھے ڈریگ ہو گیا، آج دیکھو آج ہر چینل پہ سما. صحیح بات ہے. وہ جاتے جاتے بھی سما کو امر کر گیا میرا بھائی. لیکن بس بہت بہت وہ تکلیف دہ پل ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے میری کہ ان آخری پلوں میں میں نے بھائی کے ساتھ وہ وقت گزارا. وہ آخری سحری میں نے ان کے ساتھ کی، ان کے گھر کے لائے ہوئے پراٹھے، آم اور دہی. صحیح بات ہے. میں کبھی نہیں سعدیہ تھینک یو ویری مچ. اور مجھے اندازہ ہے کتنا تکلیف دہ ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب دوستوں کو سب کو ان کے بغیر، اور وسیم آپ کو بھی مولا بہت صبر دے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جنید بھائی کے بغیر اس وقت آپ اپنے آپ کو کتنا کینا فیل کر رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی صبر عطا کرے
اور ان کے پورے گھر والوں کو صبر عطا کرے. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سعدیہ, بہت بہت شکریہ. جیسا میں نے کہا ایک اور نشست رکھیں گے ہمارے باقی دوستوں کے ساتھ بھی, اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے وہی دعا جو سعدیہ نے اس کا تذکرہ کر دیا. اٹ از اے بٹ ٹو ڈیفیکلٹ فار می دس ٹائم. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے, وہی کرے گا, کر رہا ہے الحمدللہ, لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. زندگی رہی اور صحت رہی تو آپ سے ہم ملیں گے انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں. اور جاتے جاتے شان رمضان 2017 کا جو ہمارا ترانہ ہے, جو ترانہ مور اور لیس وہی ہے جو 2016 کا تھا, کیونکہ اس کی تو دونوں آوازیں بند ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ظاہری طور پہ کم سے کم. تو ہم آپ کو وہی ترانہ دکھاتے ہیں. اور پھر آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اور اب میں پروگرامز کے آخر میں, رمضان نشریات کے آخر میں وہی دعا کہتا ہوں جو کہ امجد نے آخر میں کہی تھی. تو میں اس پروگرام کا بھی اختتام اسی سے کرتا ہوں کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. شان رمضان 2017 کا ترانہ دیکھیے. یہ ورد لا الہ ایک اعلان ہے اپنا کہ سر یہ میرا سجدہ خالق میں جھکے گا. اور کس شان کا یہ ذکر ہے اس رب الا کا جو اب تک رکا ہے نہ زمانے میں رکے گا. رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ, جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دے. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا, بن تیرے میری ہستی ہے کیا, لاج رکھنا میری اے خدا, واسطہ ماہ رمضان کا. بس چکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا, بننا پرور ہے تو بس ذرا دیکھنا, تیری مرضی کو پانا میری جستجو. اللہ اللہ اللہ, شان رمضان آیا چار سو. اللہ اللہ اللہ
जान